السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج درس قرآن کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کا معنی مفہوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ قرآن کی ایک بہت ہی جلیل القدر آیت ہے۔ یہ آیت تمام آیتوں پر بھاری ہے، وہ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف ہے۔ اس کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر پہچان اگر کسی آیت سے ظاہر ہوتی ہے تو وہ یہی ایک آیت ہے۔ اس لیے اس میں جو ہے تمام آیتوں میں اس کا مقام بڑا ہے، اور اس میں ایک لفظ ہے جو کرسی کے نام سے منسوب ہے۔ کرسی کہتے ہیں اقتدار کو، پاور کو۔ جس طرح ہم موجودہ زمانے میں لڑائی جھگڑوں میں بولتے ہیں کہ یہ کرسی کی لڑائی ہے، مطلب کیا ہوا؟ حکومت کی لڑائی ہے یہ۔ تو وہ آیت جس میں اقتدار کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو اسی طرح بغیر سوچے سمجھے اللہ کو قبول کرنے کے لیے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، اپنی شناخت، اپنی پہچان واضح کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی انسان کسی غلط فہمی میں پتھر کو نہ پوجے، لکڑی کو نہ پوجے، چاند، سورج یا پھر جو ہے نا آسمان، اس کو نہ پوجے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرایا ہے اس آیت میں کہ دیکھو اگر یہ صفات کسی میں بھی ہو، اگر کسی میں پائے جا رہے ہو تو وہ خدا ہو سکتا ہے۔ کسی انسان میں، فرشتے میں، جن میں یا کسی اور چیز میں کیا یہ صفات ہے؟ اگر یہ صفات ہے تو وہ خدا کہلانے کا حقدار بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے۔ اگر وہ صفات نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے۔ میں آیت شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی، اللہ جو ہے اس میں ذات ہے، اللہ کے ذات کا نام ہے اللہ۔ الہ نام صفت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ذات اقدس ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، اللہ ہے۔ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں کیا کہتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تمام معبودوں کی نفی کر رہے ہیں۔ لا کے معنی نہیں، لا الہ، الہ کہتے ہیں معبود، رب۔ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ جب تک آپ تمام معبودوں کا رد نہیں کریں گے آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ آپ تو کلمے کا جو پہلا جز ہے، جب تک آپ اللہ کی توحید کو الہ واحد نہیں مانیں گے آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ تمام خداؤں کا رد کرنا پڑے گا آپ کو۔ جب رد کر دیں گے آپ تب مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو اسلام میں انٹر ہونے سے پہلے بول رہے ہیں کہ تمام معبودوں کا رد کریے آپ۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور یہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ بار بار بتائیں کہ دیکھو تمہارا رب ایک ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے دو خدا مت بناؤ۔ انما ہوا الہ واحد، دیکھو تمہارا رب، تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو تم کو چاہیے کہ مجھے سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین آسمان میں دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا تھا؟ زمین میں فساد ہو جاتا تھا۔ ایک خدا بولتا تھا اس کو معاف کر دو، دوسرا خدا بولتا تھا نہیں۔ ایک خدا بولتا تھا اس کو اولاد دو، دوسرا خدا بولتا تھا نہیں۔ کیا ہو جاتا تھا؟ فساد۔ دو وزیر اعظم ہے تو حکومت نہیں چلتی، گھر میں دونوں کا اختیار دو صدر ہے تو نہیں چلتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے فساد ہو جاتا تھا۔ سورہ قصص میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو معبود سمجھ کر مت پکار۔ لا الہ الا ہو، پھر وہی بات آ رہی ہے
جا بجا قرآن کے ایسے کتنے آیتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں جس میں بار بار تکرار کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس پہ جمے ہوئے رہو. جب تک آپ ایک خدا کی قدرت، اسی کی قوت، اسی کی حاکمیت، اسی کی جو ہے نا حکومت نہیں مانیں گے، آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا. مت پکار وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو مدد کے لیے ما فوق الاسباب کے تحت مت پکار. لا الہ الا ہو، اللہ سے ہٹ کر کوئی بھی الہ نہیں ہے، وہی ایک معبود برحق ہے. کل شیء خالق، ہر شے فنا ہونے والی ہے، الا وجہ، اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے، تمام فانی ہو جانے والے ہیں. دیکھیے آپ دنیا میں لوگ کتنے جو ہے نا اصنام پرستی، بت پرستی، خبر پرستی میں کتنا کو پکارے مدد کے لیے. ایک جائزہ لیجیے آپ. اب یہاں پر آیت الکرسی میں تفصیل آئے گی اس کی، کیا وہ باقی ہے ابھی تک؟ کئی پیغمبر آئے چلے گئے، کئی اولیاء اللہ آئے چلے گئے، جن کو معبود سمجھ کے پوجا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل شیء خالق الا وجہ، سب فنا ہونے والے ہیں. آئے دنیا میں، آئے رہے سہے، ایک وقت تھا ان کا دور تھا، پھر اولاد بھی ہوئی، یہاں تک کہ ضعیف ہو گئے اور انتقال بھی کر گئے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور ذات باقی رہنے والی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں بتا رہے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لیسا کمثلہ شیء ان اللہ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے. تم کہیں پر بھی رہو تمہارے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے. اگر کوئی سمندر کی تہ میں ہے، مچھلیاں ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، ان کے دل میں کیا ہے، وہ کیسے ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، اللہ جانتا ہے. یہ سات آسمان، یہ زمین، یہ خلا اللہ تعالیٰ کے بندے کے پکار میں حائل کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ضروری ہی نہیں بندہ جو ہے زبان سے اس کو اظہار کرے، کسی بھی زبان میں پکارو وہ اللہ جانتا ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اور وہ دیکھ بھی رہا ہے، چاہے آپ کہیں پر بھی چھپ جاؤ، کسی انسان زمین کے اندر بھی، چٹان کے اندر بھی ہے، تب بھی اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، سن رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم عام لوگوں کی طرح مت وہ کرو، مجھے ان کے اوپر قیاس مت کرو. فلا تضربوا للہ الامثال، لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی مثالیں دیتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی کیسا ڈائریکٹ پکارنا، ہم نہیں جا سکتے، چیف منسٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے پی اے سے ملنا پڑتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسے گھٹیا مثالیں مت دو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ کی کیا شان ہے، کیا ہے، کیسی ہے. اس کی ایک صفت آیت الکرسی میں یہ بیان ہوئی ہے الحی القیوم. دیکھیے آپ جتنے بھی صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں سے یہ دو نام استعمال ہوئے ہیں. ایک الحی، حی کے معنی زندہ، نام رکھتے عبدالحی، اور دوسرا ہے قیوم. یہ قیوم جو لفظ ہے قائم رہنے سے بنا ہے، قائم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، پہلے بھی تھا آئندہ بھی رہے گا. الحی زندہ ہے. وہ کیسا زندہ ہے؟ وہ اس طرح زندہ ہے، وہ اپنے آپ زندہ ہے، اس کو کوئی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا وجود ساری ہر مخلوق کو زندگی بخش دیا. یہ اس طرح زندہ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ، آیت نمبر 58، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل، بھروسہ، اعتماد اس پر کرو، علی الحی الذی، جو زندہ ہے، لا یموت، جس کو موت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ پہچان دے رہا ہے. اس کو پکارو، اس پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہے. دیکھیے آپ جتنے پیغمبر آئے کھانا کھاتے تھے، دنیا میں رہے، جب سو جاتے تھے تو دنیا سے بے خبر بھی ہو جاتے تھے. یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ زندہ ہے. آیت میں آئیں گا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہاں پر ایک ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ کرسچن لوگ ان کو سن آف گاڈ اور پھر خدا بنا لیے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ مسیح ابن مریم کیا ہے؟ ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح پہلے رسول آئے دنیا میں بس رہے سہے چلے گئے، یہ بھی اسی طرح کے ایک رسول ہے. وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی جو والدہ ہے وہ ایک سچی عورت ہے. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھیے آپ، یہ دو ان کے نام کے ساتھ ہی کھانے کا ذکر آیا ہے. یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اگر یہ لفظ صحیح طریقے سے عیسائیت کو پہنچ جائے، یقین مانیے وہ سن آف گاڈ بولنا چھوڑ دیتے، وہ گاڈ بولنا چھوڑ دیتے. جب قرآن یہ بیان کر رہا ہے دونوں کھانا کھاتے تھے، کیا مطلب ہوا؟ کھانا کھانے والا خدا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. پھر خدا کون ہو سکتا؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سورہ انعام میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. اور سورہ ذاریات میں کیا ہے؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، میں تم لوگوں سے بندوں کو ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق نہیں چاہتا، لا کے نہیں دوں میں، بلکہ میں خود دینے والا ہوں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق کی پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے. اب ایک نظر ڈال کے دیکھیے آپ، یہ معبودان باطل جہاں جہاں جاتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر بت پرستی ہو یا پھر اولیاء پرستی کے نام پر جو کچھ کھیل کھیلا جاتا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے نظرانے دینا پڑے گا. ان کے لیے چادر، پھول، پھر اگر اللہ ان کو نواز دیا جو ان کے دل میں آرزو تھی، بکرے، مرغیاں، نظر و نیاز، وہاں جا کے بھی کھلانا پڑتا. اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ بدلہ بھی لیتے، وہ خرچہ کر کے کریں گے مگر وہ منت پوری کریں گے. کیوں؟ ضرورت ہے. کیا اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ بالکل نہیں. اللہ وہ ہے، خدا وہ ہے جو کھلاتا ہے، بندوں کا لیتا نہیں، بلکہ وہ خود کھلاتا ہے. تم جن کے پاس جا کے پکار رہے ہیں ان کا کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرتے ہوئے بتا رہے ہیں الحی القیوم، میں زندہ اور قائم رہنے والا ہوں. لیکن تم جن کے پاس جا کے پکار رہے ہیں ان کا کنڈیشن کیا ہے؟ سورہ نحل آیت 20-21، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہیں تم لوگ جا کر، لا یخلقون شیء، کوئی چیز نہیں پیدا کرے، بولو پوری خلقت میں کوئی چیز پیدا نہیں کرے. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اب کنڈیشن کیا ہے ان کا؟ اموات، مردہ ہے. ڈکلیئر ہو گیا نا بھائی قرآن میں. اور کون سی بات کی صداقت چاہیے؟ کیسا زندہ ہو جا رہا؟ جب پہلے سے ہی زندہ تھے ولی اللہ، تو کیا ان کے لوگ اتنے سنگین تھے لے جا کے تدفین کر دیا؟ اس حقیقت کو کیوں نہیں جانتے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا نظارہ چکنا ہے، فرما رہے اللہ تعالیٰ. کوئی ولی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اموات غیر احیاء، مردہ ہے زندہ نہیں ہے. اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے دیکھیے آپ، قابل فہم ہے. وما یشعرون ایانا یبعثون، میں آیت نمبر دیا سورہ نحل 20-21. وما یشعرون، لوگوں کو شعور نہیں ہے. کون سے؟ فوت شدہ لوگوں کو. ایانا یبعثون، کہ یہ لوگ خبروں سے کب اٹھائی جائیں گے. یہ جو ولی اللہ ہے جن کے پاس جا کر لوگ اللہ سے کم یا زیادہ پبلک ہے. ہماری جو اب اس وقت مسلمانوں کی اکثریت ہے دو جگہ بٹی ہوئی ہے، دو جگہ. یا تو آپ کو مزاروں کے پاس بھیڑ دکھیں گی یا تو عاملوں کے پاس دکھیں گی. یہی ہو رہی، دو جگہ کام ہو رہی. اب اللہ تعالیٰ کو استعفیٰ دے کے بٹھا دیے ہیں، آپ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہی چھوڑ رہے ہیں. نفع نقصان کے مالک عاملہ ہیں، نفع نقصان کے مالک فوت شدہ افراد ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بول رہے ہیں کہ جو ہے نا اموات، مردہ ہے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے. ایانا یبعثون، یہ لوگوں کو خبریں سے کب نکلنا ہے. جب یہ فوت شدہ لوگوں کو یہ خود نہیں معلوم ہے کہ خبروں سے کب نکلنا ہے، اپنی خبر نہیں ہے ان کو، پھر وہ آنے والوں کی خبر کیسا رکھیں گے؟ وہ کس غرض سے آیا ہے؟ بھائی سب سے پہلے تو آپ کو اپنا علم ہونا چاہیے نا کہ میرے کو خبر سے نکلنا کب ہے. ان کو اس کا ہی حق پتہ نہیں ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے اور قائم ہے، دنیا میں کوئی چیز قائم نہیں رہے گی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ دو کمزوریاں ہیں اگر کسی میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے لیے پہلے ڈکلیئر کر دیے لا تأخذہ، اس کو نہیں پکڑتی، سینہ اونگ ولا نوم، اور نہ نیند. یہ دو کمزوریاں ہیں. اب آپ آئیے، آپ کتنے معبودان باطل کا رد ہے. جو بھی ہے، چاہے پیغمبر ہو، ولی ہو، کوئی ہو، کیا ان کو اونگ نہیں آئی؟ نیند آنے سے پہلے تو اونگ آتی نا. یہ کمزوری کی علامت ہے. اور پھر نیند لازمی حصہ ہے. اگر انسان نہیں سویا تو خود بخود آخر کار تھک کے گر جائے گا. لیکن سو نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو بھی اونگ آ جاتی، نعوذ باللہ، ہمارا اللہ یا ہمارا الہ اگر ویسا ہوتا سو جانے والا، تو پھر ہوتا کیا تھا؟ کتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، اٹھنے کے بعد فرشتوں کو بتانا پڑتا تھا اتنے جو ہے نا دنیا سے لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں، اتنے ہم پیدا کر دیے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ جو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں پر بھی ہو. اور ایک جگہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، تم کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ بِهِ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں اس کے سینے میں کیا وسوسے اٹھ رہے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی رگے جان سے زیادہ قریب، اس کی جان اس سے دور ہے، بہت دور ہے، اس سے قریب ہم. دیکھیے ہے کوئی اتنا قریب، اور ہم کس کو پکار رہے ہیں؟ 2000 کلومیٹر دور، 4000 کلومیٹر دور فوج شدہ افراد کو پکار رہے ہیں یا لگا کے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میں تم کہیں پر بھی رہو تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر میں تمہارے قریب ہوں رگے جان سے، اور ہم پکار رہے ہیں یا لگا کے فوج شدہ افراد. یہ ہمارا دراصل اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہچان ہے ہی نہیں. اس لیے بولے نا اللہ تعالیٰ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم لوگوں کے پاس میری قدر ہے ہی نہیں جیسا کہ رہنا چاہیے. کیا سمجھے ہم اللہ تعالیٰ؟ جب سب سے مایوس ہو جاتے تو کہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس؟ سب سے مایوس ہونے کے بعد پہلے انسانوں سے امید لگاتے ہیں. یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی یہ بتا دیے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی خلقت ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہیں نا، یہ آسمانوں میں کون سی چیز پیدا کرے؟ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، زمین میں کیا چیز پیدا کرے گا؟ یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ. دیکھیے اور ایک جگہ ہے سورہ لقمان میں فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے بتاؤ، لوگوں بتاؤ کہ دنیا میں جو ہے نا کون سی ایسی چیز جو ہے نا پیدا کی ہے اللہ سے ہٹ کر. جو کچھ ہے زمین و آسمان میں اللہ کا ہے. اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ زمین کس کی ہے اور اس میں بسنے والے تمام وہ کس کے ہے، کس کے پتہ کرتا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ہر کوئی جواب دے گا کہ وہ اللہ کے ہے. پھر فرمانے اللہ تعالیٰ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پوچھو ان سے یہ 7 آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے اللہ.
یہ زمین و آسمان میں جو کچھ خلقت ہے، جو کچھ مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ اسی لیے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار یہ ساری مخلوق، یہ ساری خلقت اللہ کی ہے اور حکم بھی ان کا اللہ کا ہی چلے گا ان کے اوپر۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں کل کسی کی سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اللہ اس کو اذن دے، اجازت دے۔ یہاں پر اسی آیت سے ایک شفاعت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ شفاعت کا مسئلہ امت محمدیہ کو ناکارہ بنا دیا ہے، کاہل بنا دیا ہے، دین سے دور کر دیا ہے، اس لفظ کو صحیح نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو کھول کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر کوئی یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ جو ہے ولی اللہ یا پھر پیغمبر یا کوئی دوسرے لوگ آئیں گے، سفارش کریں گے، کسی طرح ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ میں آپ کے سامنے نمبر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ، کتنے ایسے جو ہے نا فرشتے ہیں جلیل القدر، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، ان کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، بعد اس کے کہ اللہ ان کو حکم دے اور وہ اس سے راضی بھی ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ولی ہو، پیغمبر ہو یا فرشتہ ہو، جس کے حق میں سفارش کریں گے اللہ اس سے راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کسی نافرمان کے حق میں سفارش کسی کی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 109 سورہ طٰہٰ، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کسی کی بھی سفارش فائدہ نہیں دے گی، الا مگر من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اللہ اس کی بات سے بھی راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے انسان جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہے، اس کا قول اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کوئی انسان جب فیل ہو جاتا ہے، ڈگری میں ہو یا پھر جو ہے نا انٹر ہو یا فلانا، تو اگر اس کا جو ہے تقریباً سبجیکٹس میں کامیاب ہے، کسی میں 1 نمبر یا 2 نمبر سے فیل ہو گیا ہے، تو وزیر تعلیم کو ریکویسٹ کرتے ہیں 1 نمبر کے لیے، ورنہ بچے کا 1 سال خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا، انہیں اپنی طرف سے 1 نمبر دے دیتا ہوں ریکمینڈ کرنے کی وجہ سے، وہ بچے کا سال یعنی بربادی سے بچ جاتا بیکار، اور یہ اس کو کامیاب کر دیتا۔ تو ہمیشہ جو ہے سفارش اس کی جاتی ہے جو چند نیکیوں میں آ کے تک گیا ہے، ٹوٹل ویک ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، نہ نماز میں ہے، نہ ایمان میں ہے، نہ کسی میں نہیں ہے۔ پھر جا کے پیغمبر یا اولیاء اللہ یا فرشتے کس بیس پہ کریں گے، کس صورت میں کریں گے جا کے اس کی سفارش؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن فرشتے جبرائیل امین سب وانے خاموش چلے رہیں گے، لا یتکلمون، کسی کے منہ سے بھی بات نہیں نکلے گی، الا من اذن له الرحمن، رحمان اجازت دیا بولو میں سنتا ہوں، وقال صوابا، اللہ کے ہر فیصلے پر یہ لوگ کیا کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، دوسری بات ہے۔ تو سفارش جو ہے کوئی پیر، پیغمبر، فرشتہ اپنی طرف سے کسی انسان کا انتخاب نہیں کرے گا۔ سورہ زمر میرے خیال سے آیت نمبر 19 ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا جس کے اوپر اللہ کا عذاب کا وعدہ پروانہ ثابت ہو چکا،
افانت تنقذ من فی النار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کو دوزخ سے نکال سکیں گے؟ دیکھیے آپ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب کس سے امید لگائیں؟ اللہ کے رسول سے لگائیں کہ اللہ کے رسول آئیں گے گناہ گاروں کو. قوالیوں میں تو بتا دیے آ رہے ہیں، وہ دیکھو محمد، ایک کمبل بھی اڑا دیے ہیں کالی کمبل. کہاں تھی کالی کمبل؟ کدھر تھی کالی کمبل؟ تھی نہیں وہاں پر. یہ ہمارا دین جو ہے خوالوں کی سب سے زیادہ نقصان تو خوالوں سے ہوا ہے. ایسے ایسے قصے سنا دیے ہیں، بس وہ میدان قیامت ہے خالی فارمیلٹیز ہے کہ ہیں چلے جاؤ، پورے گیٹ بھی نہیں چھوڑیں گے. نام ہی کافی ہے، بہت بڑا تیر مار دیے ہم امت محمدیہ میں پیدا ہو کے، لہذا منطق ہم کچھ بھی کر لو کیا بھی کر لو، ہمارے اعمال ان کفار سے بے دینوں سے بدتر کیوں نہ ہو، بس ہمارا نام ہے فلانا. یہ نام کام میں نہیں آتا. یہ نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ نام کچھ بھی رکھ لو XYZ، اعمال کیا ہے؟ اعمال دیکھیں گا اللہ تعالیٰ، ایمان کو جانچے گا، ایمان میں شرک ہے پورے اعمال حق کر دی جائیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے بتا رہے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس کے اوپر عذاب کا پروانہ میں ڈال چکا ہوں، میں طے کر چکا ہوں ان کو عذاب دینا ہے. افانت تو پس کیا آپ تنقذ من فی النار، اس کو دوزخ سے نکالیں گے؟ کہاں گے؟ قرآن نہیں پڑھنے سے جیتی جہالت ہوئی ہے نا، نکال کے دیکھتے نہیں. قرآن جو ہے ہمارے پاس ہدایت کی کتاب تو ظاہر میں نہیں ہے، وہم و گمان میں نہیں ہے. یقین مانیے ایک ایسا نور ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اسی سے اللہ ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت ملیں گی. اللہ تعالیٰ فرمان ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. وہ اس کو کیا کریں ہم لپٹ کے رکھ دیے. اور پھر کر رہے کیا؟ طرز عمل کیا ہے قرآن کے تعلق سے؟ میں جہاں تک یہ میرا پرسنل میرا ایسا تجزیہ ہے کہ رمضان میں جتنی قرآن کی توہین ہوتی ہے، یہ بالکل میں بولنے میں بجا حقدار ہوں، جتنی قرآن کی توہین ہوتی ہے. اب آ رہا ہے رمضان، ابھی حال حال میں ایک مسجد میں سنا قرآن سنو سنو سنو، امام صاحب بول رہے ہیں 3 دن میں بھی ہے تو کہیں چلے جاؤ سنو. سنو کافرہ نہیں سنے تھے قرآن، سنے نا وہ لوگ سننے کے لیے وہ قالوا سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا. دیکھیے کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ اے اللہ ہم قرآن کو سننے کے بعد اس کی اطاعت کریں گے. سننا ہے اور پھر اسپیڈ، یہ اسپیڈ کو ذرا آپ اپنے ماحول میں لا کے دیکھیے. اللہ کا کلام ہے نا، 23 سال میں اترا ہے نا، 8 گھنٹے میں ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول ایسی تلاوت کرے، ایسا ہی پڑھ کے سنا ایسا کرام کو، اور ایسا سناتے تو وہ لوگ سمجھتے تھے. ایک لفظ آپ نہیں سمجھے، عربی دان نہیں سمجھا، دوسرے کیا سمجھیں گے؟ وہ قوم کیا سمجھیں گے؟ جبکہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم قرآن اس لیے نازل نہیں کرے آپ مشقت میں پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا، رک کے سمجھ کے پڑھو. ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، جو عقل رکھتا ہے، او الخص سماع، یا کان لگا کے سنتا ہے، وہو شہید، دل اور دماغ لگا کے جو سنتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے. سمجھنا ہے نا قرآن. اس واسطے کافر کیا کرے تھے؟ اپنی قوم کو کیسا روکے وہ لوگ؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ کافر سمجھ گئے یہ اللہ کے رسول قرآن سنا نہیں، جو چاہ رہا اسلام قبول کر لینا. لہذا کیا کرو؟ وَالْغَوْ فِيهِ، گڑبڑی کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب رہنا. یہ گڑبڑی کرو. اس کے جواب میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کامیاب ہو جاؤ. یہ ہے نا مقصد.
जब हम समझेंगे नहीं 50 साल से तरावियां सुनते हुए आ रहे, 30 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, अरे कम से कम तरावी ऐसी जगह जाओ जहां पर कुछ जो कुछ पढ़ा गया है, बस मसाजिद ऐसे है जो कुछ पढ़ा गया है कम से कम उसका एक क्या बोलना चाहिए, मुख्तसर तशरीह कम से कम आपको मालूम होना कि भाई ये है। आप कैसा जाएंगे, बुराइयां कैसा जाएंगे। वो लोग अहले अरब थे, जब कुरान सुनते थे तो क्या होता था, आंखों से आंख खूब जादू जाते थे जब अल्लाह ताला की आयत सुनते थे। और फिर वो कुरान खुद बयान कराना, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, बेशक नमाज बुरी बातों से बेहयाई से रोकती है और अल्लाह का जिक्र जो कुरान में पढ़ा जा रहा है वो रोक देता है। इसलिए कि वो जब जो कुछ इमाम पढ़ा था वो समझे और फिर उसके ऊपर अमल करेंगे। हमको यहाँ तक ये नहीं मालूम सूरह इखलास हमारे नमाजों में सिर्फ 2 ही सूरह हैं। माशाल्लाह इतने कंजूस पैदा हुए हैं हम कि वो सूरह फातिहा के बाद एक रकात में इन्ना आतैना, एक रकात में कुल वल्लाह, पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरा कुरान वही सर गया, 2 सूरतों पे जिंदगी गुजरी हमारी। कहीं को जल्दी भागना यहाँ से, कब तक पढ़ेंगे। अच्छा इनको घर में एक सालन दे, आप 8 दिन तक दो, उठा के मारते पकड़ के, कौन सा सालन रोजाना वही खिला रहे। अल्लाह ताला ने बोली ना वही सूरह पढ़ते जा रहा, वही सूरह पढ़ते जा रहा, वही सूरह, बदल तो सही है भाई। ये क्यों, इसलिए कि दरअसल हम कुरान को समझ नहीं सके। अब जो स्पीड हो रही है, जो इमाम साहब स्पीड कर रहे हैं, वो स्पीड से कुरान नाजिल नहीं हुआ, पढ़ने वाला गुनाहगार हो जाता है। आप हम इस तरीके से बात नहीं करते, किसी टीवी चैनल पे इस तरीके की खबरें नहीं बोलते। कुरान क्या है, अनिल नबाइल अजीम, बहुत बड़ी खबरों की इत्तला दे रहा है तुम्हारे को। पीछे खबरों की इत्तला दिया था, मौजूदा वक्त की दे रहा है, आइंदा वालों की दे रहा है। वो खबरों को हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि अरे भाई हम कल के दिन उधर रुखसत होने वाले हैं, मरने के बाद क्या होगा हमारा, हम किस हाल में जिंदगी गुजारेंगे, क्या होगा मैदान क़यामत में, क्या होगा उस पे मीज़ान पे, क्या होगा जन्नत में, क्या नेमतें हैं, दोज़ख में किस किस्म का अज़ाब है, ये तमाम बातें सब कुरान में है ना। उन चीजों को आप डाल के ऐसा फिरा दिए, ग्राइंडर में डाल के फिरा दिए, जैसा एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया। आपकी इस्लाह कैसा होंगी, तब्दीली कैसी आएंगी उम्मत में, जब तक आप इसको, ये जरूरी नहीं है। मैं आपको बताया 23 साल में जब कुरान नाज़िल हुई तो एक काम करिए, रोजाना एक आयत पढ़िए, एक ही आयत। अगर उस असना में मर भी गए तो हम कुरान से जुड़े हुए थे, छोड़े हुए नहीं थे, तारीख कुरान नहीं थे हम। एक आयत पढ़ेंगे तो कितने आयतें हैं, 6666, 18 साल में खत्म हो जाते कुरान। और नाजिल कब हुई, 23 साल, उससे पहले खत्म हो रही ना। अल्लाह नहीं चाह रहा, अल्लाह ये चाहता है कि तुम समझ के पढ़ो। काफिरों का एक खौफ था, वो क़ालल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़िला अलैहिल कुरानु जुमलतन वाहिदा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या जब जब तू थोड़े आयत सुना रही, आपके ऊपर पूरा एकदम कुरान नाज़िल हो जाना था। सुन अल्लाह ताला क्या जवाब दिया, वकज़ालिका लिनुसब्बिता बिही फुआदक। अगर मैं पूरा नाज़िल कर देता तो किसी हुक्म पे भी अमल करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके नाजिल कर रहे हैं कि हर अमल आपके लिए आसान हो जाएगा। वरतल्नाहु तरतीला, और हम ऐसी भी तिलावत नहीं कर रहे हैं आपको तेज। देखो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जिब्राइल अमीन के जरिए से जो वही नाजिल हो रही, वो स्पीड के साथ नहीं हो रही, वो रुक रुक के हो रही है। हम ऐसा कुरान नाजिल नहीं करें तो फिर हमारा क्या काम है। वो जो स्पीड है ना, यालमू तालमू, 3 दिन में खत्म। यकीन मानिए, आप जरा ठहर के देखिए इमाम के पीछे कौन सा लफ्ज़ समझ में आया, एक लफ्ज़ ही समझ में आया। जाइए इस तरीके से एक पुलिस स्टेशन में, मैं तो बोलता हूँ ये समझना है तो जाके एक पुलिस स्टेशन में इस तरह दरखास्त लिखाइए, वो स्पीड से अपनी जबान में लिखाइए, क्या करता देखिए। ऐसा नहीं है, आप रुक रुक के पढ़िए, जहाँ पर तरावी जो है आपको आसानी से दस्तियाब है। और ये जहन से निकाल दीजिए आप कि पूरी रमजान में कुरान ख़त्म होना, रमजान में कुरान नाजिल जरूर हुई है 23 साल तक। कई रमजान आए चले गए, अल्लाह ताला कहीं पर भी मुसलमानों से ये मुतालिबा नहीं कर रहा कि तुम कुरान खत्म कर दो, नहीं, एक एक अमल पर, एक एक हुक्म पर अमल करते जाओ। जिंदगी रही, बीच में खत्म भी हो गए तो कोई बात नहीं। दौरान कुरान कितने सहाबा कराम इंतकाल लेकर गए, कितने शहीद नहीं हो गए, क्या पूरा कुरान मिला होना? नहीं, अल्लाह ताला का कानून ये है कि तुम जो कुछ भी तुम्हारे पास जितनी भी आयतें पहुंचे उसके मुताबिक अमल करो। खत्म करने की स्पीड की कोई जरूरत नहीं है।
اور نہ ہم جو ہے نا اس طریقے کی تلاوت کو پسند کرتے ہیں. ایک ایک آیت تھوڑا تھوڑا سمجھ کے آپ پڑھیں گے اور ایسے مساجد میں جائیں گے جہاں پر اس کی تشریح ہو رہی ہے. اگر نہیں ہو رہی تو جہاں پر 2 پارے ہونے دو, 4 پارے ہونے دو, لیکن وہاں پر اگر رمضان گزر بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے کئی مساجد اب آ چکے ہیں جس میں پوری قرآن تو نہیں ہو رہی ہے, لیکن جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ سب جا رہے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, سفارش کے متعلق وہیں پر آ رہا ہوں جو بتایا گیا تھا. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون ہے جو اللہ کے یہاں آ کے سفارش کرے. اب یہاں پر جو بات اس کے بعد کے جملے میں ہے وہ دیکھیے آپ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا اگلا اور پچھلا ریکارڈ. بندے کس کے؟ اللہ کے. دلوں کے حالات سے کون واقف تھا؟ اللہ خالق. وسوسوں سے واقف تھا. اب اگر کوئی ولی پیغمبر جا کر اس کو یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ نہیں نہیں یہ ایسا نہیں تھا, یہ ذرا وہ نیک تھا, ذرا غلطی سے کچھ کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ بول رہی ہے آپ کیا جانتے ہو؟ ضمیر جانتے ہو اس کا, اس کے خیالات جانتے, نیت جانتے, ایمان جانتے. یعلم ما بین ایدیہم, میں اس کا آپ سے زیادہ اگلا پیچھا ریکارڈ جانتا ہوں. میرے کو کیا بولتے ہیں آپ اطلاع کس کو دیں گے بھائی؟ ایک محلے سے تو 4 بچوں کو پولیس پکڑ کے لے کے چلی گئی. لیڈر آگے بولتا وہ 4 بچوں میں سے یہ بچہ شریف ہے, وہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا, لے کے چلے گئے, لہذا وہ ویسا نہیں ہے, آپ انکوائری کر لو. تو وہاں پر کیا کرنا پڑتا؟ توجہ دلانا پڑتا. نہیں نہیں آپ کو علم نہیں ہے, ذرا سا جو ہے نا پھر اچھی طرح تحقیق کر لو. پھر انہوں نے تحقیق کر کے چھوڑ بھی دیتا. کہ اللہ کے پاس بھی ایسی چیز ہے, سفارش نہیں. اللہ تعالیٰ آپ جس کو عذاب دینا چاہ رہے ہیں وہ اتنا گنہگار نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, میں اس کا اگلا پچھلا ریکارڈ میں جانتا ہوں. اگر معاف کرنا ہے, بخش دینا ہے تو وہ میں کروں گا. وہ لہذا یاد رکھیے آپ, سفارش اسی کی ہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سفارش نہیں, سفارش اسی کی ہوں گی جو مختصر تھوڑے سے عمل میں پیچھے رہ گیا ہے. اور پیغمبر یا ولی اللہ یا فرشتہ اس کے حق میں اگر سفارش کرے, اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے حق میں سفارش کرو, وہ جب کریں گے تو اس کے قول سے, ان کے قول سے اللہ تعالیٰ راضی ہونا ضروری ہے. راضی ہے تو بخش دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے, اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اسی کے پاس ہے سارے غیب کے خزانے, اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ جانتا ہے سمندر میں کیا کچھ مخلوق ہے, زمین پہ کیا کچھ ہے, کتنی قسم کی مخلوق ہے, کیا کیا ہے, ان کی کیا ضرورتیں ہیں, چاہے وہ پانی کی ہو یا خشکی کی ہو, وہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی پتا جو ہے درخت سے گرتا نہیں زمین پر مگر وہ اس کو جانتا ہے. کون سا ہرا ہو گیا, کون سا ٹوٹنے والا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کون سی چیز سوکھنے والی ہے, کون سی ہری ہونے والی ہے, کون سا پودا نکلنے والا ہے, کون سا سوکھنے والا ہے, یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اور سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق ضروری تھا میں یہ آیت بیان کر رہا ہوں. ان اللہ عندہ علم الساعۃ, بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. قیامت کب آنا ہے, کس وقت آنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث, اور بارشیں کہاں برسانا ہے, کب برسانا ہے, کتنا برسانا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں جانے کا ہے, کہاں جا کے مرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والا ہے, ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ تعالیٰ کا علم کا تو یہ حال ہے کہ 7 سمندر ایک بن جائے, سیاہی بن جائے, اور تمام درخت اس کے قلم بن جائے. اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا چاہے لکھو,
सात समंदर खत्म हो जाएंगे, ये दरख्तों की टहनियाँ जो खलम बन रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ खत्म नहीं होंगी। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। अब ये आ गया है, देखिए आप, वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी जो लफ्ज़ आया ना आयत कुर्सी इसी लफ्ज़ से है। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, उसका इख्तिदार जमीन व आसमान में जो है फैला हुआ है, कोई उसके इख्तिदार से बाहर नहीं है, घेरे हुए हैं अल्लाह ताला। इसलिए सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाए, या माशिरल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन और इंसान के ग्रुप जमातों, तुम अगर मेरी फर्मा बरदारी नहीं कर सकते, मेरा हुक्म नहीं मान सकते, तो ये मेरी जो जमीन है और जो मेरा ये आसमान है, इससे भाग के बताओ, निकल जाओ यहाँ से। फनफुजू, भागो, निकलो यहाँ से। ला तनफुजू, ना तुम भाग ही नहीं सकते, इल्ला बिसुल्तान, जान जाएंगे मेरी सल्तनत है। तुम जमीन का किसी बात नहीं कर सकते, आसमान के छत से आप बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। वला यऊदुहु, अल्लाह ताला के लिए जमीन आसमान की फरमा रवाई, हिफाजत कोई मुश्किल नहीं। इन सब मखलूक़ात की तकमील करना, उनकी देखभाल करना, उन पर नजर रखना, ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं। ये अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। खुल मन बियदिही मलकुतु कुल्ली शै, अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में फरमा रहे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछिए, खुल मन बियदिही, बोलो किसके हाथ में बादशाहत है। खुल मन बियदिही मलकुतु कुल्ली शै, हर किस्म की बात। वह हुवा युजीरु, वो सबको पनाह देता है। वला युजारु अलैहि, उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं देता, कोई नहीं दे सकता है। इनकुन तुम तालमून, अगर तुम लोग जानते हो तो बताओ कौन है सबका पालनहार, सबको पनाह देने वाला, सबकी हिफाजत करने वाला कौन है। सयक़ुलूना लिल्लाह, कहेंगे अल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला के बारे में आयतुल कुर्सी के मुतालिक ये चंद बातें थी। अब इस आयत के ज़िम्मन में क्या हो रहा है, ये आयतुल कुर्सी क्या हो गई है। दरअसल आयतुल कुर्सी घरों की जीनत बन गई है। अल्लाह ताला ये फरमाए कि इसमें मेरा तारुफ है, मेरी पहचान है, इसमें मेरे सिफात बयान हुए हैं। देखो किसी मखलूक में है क्या ये सिफात, जो जिंदा है, सोता है नहीं, ये तमाम बातें जो कुछ बयान किए गए हैं, है क्या किसी में? नहीं है। तो ये आयत जलूल क़दर वो आयत है, अगर इसको एक खुद समझ के पढ़ लिया, कभी भी शिर्क नहीं करेगा, शैतान उसको गुमराह नहीं कर सकेगा, शैतान उससे शिर्क नहीं करवा सकेगा। क्यों? तमाम अल्लाह ताला के इसमें जो उसकी अजमत के शायान शान जो अल्फाज है वो इस आयत में बयान हुए। हम क्या करें, इस आयत को घरों में लटका दिया, कई के वास्ते शैतान भाग जाता है, या फिर तावीज़ों में लिख के गलों में डनों पे लगा दिए। कई लोग तो कड़े बाज़ाब्ता कड़े हैं उनके पास, उसमें आयतुल कुर्सी है, वो कई के वास्ते शैतान खरीद लिया। आयतुल कुर्सी को शैतान से जोड़ दिए, हालांकि रहमान से जोड़ने वाली है, शैतान से नहीं। शैतान बुत परस्ती से सब चीज, ये जब आयत को समझ के पढ़ेंगे तो आप कभी अपनी जिंदगी में शिर्क बिदअत का शिकार ही नहीं होंगे। लेकिन बन ले रहे हैं, ताक़ीज़ों में से निकल रहे हैं, गले में आयतुल कुर्सी है, और वो नहीं कि नहीं शैतान नहीं भटका था, फिर कहाँ से निकल रहे हैं आप, निकले कहाँ से? यही हालत है ना, शैतान नहीं भटका था, गले में था, आयतुल कुर्सी है, नमाज को आ रही, कुरान पढ़ रही नहीं, दीन पर है नहीं है, हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आयतुल कुर्सी नहीं है। आखिरी बात, एक हदीस में आया है जो मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान चले जाता है। ये हदीस वजाहत की तलबगार थी, मोहताज थी, लेकिन नहीं समझे इसको ही, फिर दुकाना खुल गई इसके बाद। हदीस का मतलब क्या है, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी गई, सूरह बकरा क्या है? सूरह बकरा छोटी कुरान है, तमाम इंसान की जो है ना, जितनी अगर पूरी कुरान नाजिल नहीं भी होती, खाली सूरह बकरा मानों से पढ़ लिए तो हर किस्म का हुक्म है, रोज़ों का इसी में है, हज का इसी में है, तौहीद का इसी में है, माँ बाप, बच्चे, बीवी, तलाक, खुला, सब इसी में है, तकरीबन पूरे जो है ना अहकाम इसी के अंदर है। मतलब क्या हुआ, अल्लाह के रसूल फरमाने का, अगर इसको आप समझ के पढ़ेंगे
تو شیطان کو جو ہے اس گھر میں لڑائی جھگڑے کرانے کا، شرک کرانے کا، بے دینی کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، انہیں مایوس ہو کے چلے جائیں گا۔ یہ حدیث کا مفہوم تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ٹی وی چینلوں میں بھی دیکھو آپ، صبح ہوتے ہی سورہ بقرہ، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے بھائی؟ شیطان نہیں آتا نا، اس کے بعد کیا کریں؟ ٹی وی چینلوں میں سارا دن گانے چلتے فلمیں چلتے۔ نہیں، اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید سے مالا مال کرے اور قرآن کو ایک ایک آیت، ایک ایک جلدی نہیں، ایک ایک جملہ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔